إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين الحمدللہ جماعت درود و سلام کے پلیٹ فارم سے آج ہم سب یہاں ختم قرآن کی محفل بل سلسلہ شہادت امام پاک کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے حوالے سے جمع ہیں، اور مجھے بھی پہلی مرتبہ یہاں قبلہ کی موجودگی میں اظہار خیال کا موقع مل رہا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس مختصر سی نشست کو ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بنائے، اور صالحین اور نیک لوگوں کی سنگت، صحبت، قرب اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نصیب عطا فرمائے۔ عزیزان من، دو باتیں، ایک قرآن کی عظمت کے حوالے سے، قرآن کے اعجاز کے حوالے سے، قرآن کی تاثیر کے حوالے سے، اور دوسری مولا کائنات امام کل سیدنا مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شہادت کے حوالے سے، آپ کی عظمت اور شان اور رفعت مقام کے حوالے سے چند ایک باتیں ہوں گی۔ محفل قرآن مجید تلاوت کی صورت میں سنایا گیا، اور آج 21ویں شب جو مغفرت کا عشرہ ہے موقوف ہو گیا، چلا گیا۔ اب آزادی نار سے عشرہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے، جہنم کی آگ سے آزادی کا عشرہ، جس کی فضیلت حدیث طیبہ میں میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ رمضان کی آخری تاک راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ وہ لیلۃ القدر جس میں قرآن کو اتارا گیا وہ 1000 مہینوں سے بہتر، جیسے سورہ قدر میں فرمایا گیا۔ حدیث طیبہ کے مطابق جہاں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے اور ایک قرآن مجید کی تلاوت اپنے اختتام کو پہنچتی ہے، ختم قرآن کی محفل میں 70,000 فرشتے جلوگر ہوتے، فرشتے جھرمٹ کی صورت میں ایسی محفل پہ حاضر ہوتے ہیں، اور جہاں قرآن کی بات ہوتی ہے، درس و تدریس کی بات ہوتی ہے، اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کے پیاروں کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کے محبوبوں کا ذکر ہوتا ہے، تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا نزلت علیہم السکینہ، اللہ آسمان سے سکون نازل فرماتا ہے، غشیتہم الرحمہ، ان پر رحمت چھا جاتی ہے، حفتہم الملائکہ، فرشتے ایسی محافل کو اپنے پروں کی آغوش میں لے لیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی ایسے بندوں کا ذکر خیر جو ہے وہ اپنی بارگاہ میں فرماتا ہے۔ تو یہ بڑی بابرکت محفل ہے، خوش نصیبی ہے ہم سب کی کہ آج ختم قرآن کی محفل میں ختم قرآن کی محفل میں شرکت کی سعادت مل رہی ہے۔ عزیزان من، قرآن کا اعجاز کیا ہے، قرآن کی عظمت اور اس کی اعجاز کی جو بلندیاں ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل، فرمایا اگر اس قرآن کو ہم پہاڑوں پر نازل فرماتے لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، فرمایا رب کے خوف کی وجہ سے، اس کے جلالت اور عزت اور اکرام کی وجہ سے، قرآن کے نور کے جلال کی وجہ سے پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے، پہاڑ بھی پھٹ جاتے، پہاڑوں کے سینے بھی چاک ہو جاتے، مگر قربان جائیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے پیارے محبوب علیہ السلام کے صدقے میں اپنی امت کے محبوب علیہ السلام کی امت کے ایسے سینوں کا انتخاب کیا کہ یہ قرآن سینے میں سما جاتا ہے۔ اس قرآن کا اعجاز کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اللہ نزل احسن الحدیث،
سورہ زمر میں فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے سب سے بہترین بات نازل فرمائی، سب سے بہترین جو کلام ہے فرمایا وہ رب نے نازل فرمایا ہے۔ اس قرآن کی شان کیا ہے؟ فرمایا تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، فرمایا جو رب سے ڈرتے ہیں اس قرآن کو جب وہ سنتے ہیں تقشعر منہ جلود الذین، فرمایا ان کی جلد کے یہ جو بال ہیں یہ کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ قرآن کا اعجاز یہ ہے، فرمایا پھر کیا ہوتا ہے ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، پھر ان کے دل بھی ان کے جلد بھی یہ سب اللہ کے ذکر کی طرف نرم پڑ جاتے ہیں، نرم پڑ جاتے ہیں۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ اگر قرآن کو پڑھا جائے اور قرآن کی لہ میں پڑھا جائے، قرآن کے پڑھنے کا حق ادا کیا جائے اور سننے والے دل سے اسے سنتے ہیں تو قرآن کا یہ اعجاز ہے، وہ اپنا اثر چھوڑتا ہے کہ لوگوں کے رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے، ان کی جلد، ان کے دل اللہ کی ذکر کے لیے ملائم ہو جاتے ہیں، نرم پڑ جاتے ہیں، وہ اللہ کی یاد کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ من آج آپ نے قرآن سنا تراویح کے اندر، قبلہ حافظ قاری صاحب نے سنایا اور آپ نے اس قرآن کو سنا اور ابھی تلاوت کر رہے تھے تو ماشاءاللہ لگ رہا تھا کہ قرآن پڑھا گیا ہے، اور قرآن کا جو اعزاز ہے اللہ تعالی ہمیں ہم سب کو اس سے مستفیض فرمائے، اور قرآن کے نور کو ہمارے سینوں میں ایسا منور فرمائے، ایسا منور فرمائے، یہ ہمارے قبر میں بھی ہمارے لیے نور کا ذریعہ بنے، حشر میں بھی ہمارے لیے شفاعت کا ذریعہ بنے، اور اس کی شفاعت ہم سب کے حق میں حدیث طیبہ کے مطابق اللہ تعالی ہم سب کے حق میں قبول بھی فرمائے۔ عزیزان من، یہ قرآن، اس قرآن کا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ آئیے قرآن کا اعجاز اور مولا کائنات کی شان۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا القرآن مع علی، فرمایا قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ فرمایا یہ جدا نہیں ہوں گے، ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ اگٹھے حوض کوثر پر جلوہ گر ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان من، مولا کائنات کی شان، اللہ اکبر۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بینات میں اللہ تبارک و تعالی نے جو اوصاف ذکر کیے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کہ جہاں جہاں الفاظ آتے ہیں وہاں خلفائے کرام مراد ہیں، مولا کائنات مراد ہیں۔ اسی طرح فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، فرمایا اس مسجد میں محبوب جس کی بنیاد تقوی کی بنیاد پر ہے، فرمایا ایسے مرد ہیں جو طہارت کو پسند کرتے ہیں، خوب صفائی ستھرائی کو پسند کرتے ہیں۔ فرمایا واللہ یحب المطہرین، اللہ خوب پاکی کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ زیادہ نیکیاں کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی انہیں محبوب رکھتا ہے جو کثرت سے نیکیاں فرماتے ہیں اور کثرت سے پاکی کا خیال رکھتے ہیں۔ یہ آیات مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی عظمت اور شان کو بیان فرما رہی ہے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِینًا وَیَتِیمًا وَأَسِیرًا، یہ شانیں بیان کر رہی ہے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ سورہ مجادلہ کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اے ایمان والو، جب میرے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کچھ عرض کرو، کوئی سوال پوچھو تو اس سے پہلے صدقہ کرو۔ مولا کائنات فرماتے ہیں یہ آیت جب نازل ہوئی، میں وہ پہلا شخص ہوں، میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، صدقہ کیا، حضور سے سوالات کیے۔ جیسے ہی مولا کائنات نے سوال ختم فرمائے، اس آیت مبارکہ کا حکم منسوخ ہو گیا۔ یہ صرف مولا کائنات نے اس آیت پر عمل فرمایا کہ حضور کی بارگاہ میں سوال سے پہلے صدقہ کرو اور سوال کرو۔ مولا کائنات نے صدقہ کیا، سوال کیے، اور پھر حکم ہوا کہ اب تمہارے لیے تخفیف رب نے فرما دی۔ اور کیسی پاکی اللہ تبارک و تعالی نے ان کو عطا فرمائی ہے۔ عزیزان من، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کی شان عطا فرمائی، ایسی شان عطا فرمائی، ایسی شان عطا فرمائی۔ فرمایا اے علی، جس حالت میں کسی کو اللہ کے گھر میں آنے کی اجازت نہیں ہے اس پر واجب ہے کہ وہ پاک ہو کر آئے، علی تو اس حالت میں بھی اللہ کے گھر میں آ سکتا ہے۔
ایسی رب نے پاکی عطا فرمائی، ایسی طہارت عطا فرمائی. یہ تنے تنہا شان مولا کائنات کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے انہیں اس حالت میں بھی مسجد میں آنے کی اجازت عطا فرمائی. کسی اور کو یہ اجازت نہیں ہے. اللہ اکبر. عزیزان گرامی، مولا کائنات قرآن کے ساتھ ہے، قرآن مولا کائنات کے ساتھ ہے. علماء نے یہاں ایک بڑا پیارا نقطہ لکھا، فرمایا اگر علی کی سیرت کو دیکھنا ہے تو قرآن میں جو مومنین کی شانیں بیان کی گئی ہیں، اللہ کے محبوبوں کی شانیں بیان کی گئی ہیں، قرآن کے اندر جو رب کے محبوبوں کی شانیں بیان کی گئی ہیں، فرمایا قرآن پڑھتے جاؤ، علی کی سیرت کو دیکھتے جاؤ، علی تمہیں قرآن پر عمل کرتا ہوا نظر آئے گا. فرمایا قرآن نے جو کہا ہے تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، فرمایا اللہ کے محبوب بندے ایسے ہیں جن کی کروٹیں راتوں کو بستر پر نہیں اللہ کے ذکر میں گزرتی ہیں. فرمایا علی کی زندگی میں دیکھو تو تتجافا جنوبہم عن المضاجع، ان کی کروٹیں بستروں سے راتوں کو جدا نظر آتی ہیں، بستروں سے جدا نظر آتی ہیں. وَيَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا، فرمایا وہ کھڑے ہو کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، وہ بیٹھے ہوئے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، وہ پہلو کے بل لیٹتے ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں. مولا کائنات کی سیرت میں ہمیں یہ ملتا ہے، کھڑے ہیں تو اللہ کا ذکر، بیٹھے ہیں تو اللہ کا ذکر، لیٹے ہیں تو اللہ کا ذکر. فرمایا علی قرآن کے ساتھ ہے. اور ایک حدیث طیبہ میں آیا الحق مع علی، فرمایا حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے. فرمایا جہاں علی ہے وہاں حق ہے، جہاں حق ہے وہاں علی ہے، جہاں جہاں علی ہے وہاں حق جاتا ہے. علی جدھر جاتے ہیں حق علی کے ساتھ جاتا ہے. خیبر میں جاتے ہیں تو علم علی کے ہاتھ میں ملتا ہے تو خیبر فتح ہو جاتا ہے. بدر میں جاتے ہیں تو 30 سے زیادہ کافروں کو 70 میں سے واصل جہنم اکیلے فرماتے ہیں. احد میں جاتے ہیں تو حق علی کے ساتھ ہے. ادھر سے للکارتا ہوا کافر آتا ہے کہ میں وہ ہوں جس کا نام مرحب ہے، فرمایا تو مرحب ہے، میں وہ ہوں جس کی ماں نے جس کا نام حیدر رکھا ہے. سمتنی امی حیدرہ، فرمایا میں حیدر ہوں. اور حیدر کا معنی کیا ہے؟ شیر کے لیے عربی میں کئی لفظ استعمال ہوتے ہیں. اسد بھی ہوتا ہے، غضنفر بھی ہوتا ہے اور حیدر بھی ہوتا ہے. علماء نے لکھا حیدر شیر کی اس کیفیت کو کہتے ہیں جب وہ اپنی کچھار سے نکلتا ہے اور شکار پر نظریں جما کر جب اس پر جھپٹتا ہے تو اس کو پھر چیر پھاڑ کر رکھ دیتا ہے، اس کے پنجے سے کوئی بچ نہیں سکتا. مرحب للکارتا ہوا آتا ہے، اتراتا ہوا آتا ہے. جب مولا کا ایک وار لگتا ہے واصل جہنم ہو جاتا ہے. تو علی کی تلوار سے کوئی بچ نہیں سکا، اسی لیے فرمایا علی جیسا کوئی جوان نہیں اور ذوالفقار جیسی کوئی تلوار نہیں. کوئی تلوار ذوالفقار جیسی نہیں اور اس کو چلانے کے لیے علی جیسے ہاتھ کوئی اور نہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. عزیزان من، مولا کائنات قرآن کے ساتھ ہے، مولا کائنات قرآن کے ساتھ ہیں. آؤ مولا کائنات کی سیرت کو دیکھو، قرآن کے ساتھ ربط کیسا ہے، تعلق کیسا ہے. میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں. دوسری حدیث میں آیا میں حکمت کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. باب العلم جسے کہتے ہیں وہ مولا کائنات کی ذات ہے. باب العلم. اور باب کی کوئی آپ کیا سمجھتے ہیں کوئی چھوٹی موٹی حیثیت ہوتی ہے؟ دروازہ بند ہو جائے آپ گھر میں داخل نہیں ہو سکتے، گیٹ لاک ہو جائے آپ کی نو انٹری ہو جائے گی. علم کے میدان میں اگر کسی نے قدم رکھنا ہے تو در علی پر حاضری دینی ہوگی. اگر مولا علی کا غلام بنے گا تو عالم بنے گا، مولا علی کا غلام بنے گا تو مولانا بنے گا. اس لیے کہ عالم بننے کے لیے جو بنیادی ہمارے ہاں علوم پڑھائے جاتے ہیں، صرف و نحو، ان کے معجد یہ مولا کائنات ہے. اگر عربی گرامر کو سمجھنا ہے تو آپ کو نحو پڑھنی پڑے گی. اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ عربی کے اندر ایسی حیثیت رکھتی ہے، کی حیثیت رکھتی ہے، ماں کی حیثیت رکھتی ہے، جڑ کی حیثیت رکھتی ہے. عزیزان من، جڑ کے بغیر کوئی درخت کوئی پودا قائم نہیں رہتا.
فرمایا یہ کی حیثیت رکھتی ہے، اور اس کے پہلے قواعد جو مرتب کیے گئے وہ مولا کائنات کے حکم پر مرتب کیے گئے۔ اس لیے جب مولا کائنات کے در سے فیض پاتا ہے، مولا کائنات کے در سے خیرات پاتا ہے، تو پھر اس پر علم کی دریچے روشن ہوتے ہیں، پھر اس پر علم روشن ہوتا ہے۔ ہوا اصول الصورت شیء فی العقل، علم کہتے کس کو ہے؟ انفارمیشن، معلومات کو نہیں، کہ عقل میں کسی شے کی صورت کا حاصل ہو جانا، منکشف ہو جانا، کسی شے کا آشکار ہو جانا، یہ تب ہوتا ہے جب مولا کائنات کی بارگاہ سے فیض ملتا ہے۔ اور وہ لوگ جو مولا کائنات کے در سے دور ہو کر اگر قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ گمراہی کی دلدل میں جاتے ہیں، وہ خارجی بنتے ہیں، وہ ناسبی بنتے ہیں، وہ پھر علی والے یا علم والے نہیں بنتے۔ اور جنہیں خیرات مولا کائنات کے در سے ملتی ہے، اور جنہیں وراثت نبی کا فیضان مولا کائنات کے در سے ملتا ہے، اور علی کی محبت میں، علی کی غلامی میں جب قرآن پڑھتے ہیں، تو پھر انہیں عظمت مصطفیٰ نظر آتی ہے، انہیں عظمت صحابہ نظر آتی ہے، عظمت اہل بیت اطہار نظر آتی ہے، عظمت مولا کائنات نظر آتی ہے، عظمت اولیاء نظر آتی ہے، عظمت اولاد نبی نظر آتی ہے، اولاد علی کی عظمت نظر آتی ہے۔ پھر انہیں قرآن سمجھ آتا ہے، پھر قرآن کی وہ آیتیں انہیں سمجھ آتی ہیں جس میں عظمت الہی ہوتی ہے، جس میں رب کی توحید کا ذکر ہے، رب کی عظمت اور شان کا ذکر ہے، جس میں صحابہ کا ذکر ہے، جس میں اہل بیت اطہار کی عظمتوں اور شانوں اور رفت اور پاک اور عفت کا ذکر موجود ہے، امہات المؤمنین کی شانیں نظر آتی ہیں، اولیاء کی عظمتیں نظر آتی ہیں، اولیاء کی عظمتیں نظر آتی ہیں، حضور کی آل کی عظمتیں تب نظر آتی ہیں۔ اور جو در مصطفیٰ سے دور ہو جاتا ہے، مولا علی سے دور ہو جاتا ہے، پھر اسے قرآن پڑھ کر بھی کچھ سمجھ نہیں آتا، پھر اس کی توحید ابلیسی بن جاتی ہے، پھر اس کی توحید کچھ اور ہو جاتی ہے، پھر اسے اولیاء کی عظمتیں نظر آتی ہیں، نہ سادات کی شانیں نظر آتی ہیں، نہ اولیاء کی عزتیں اسے نظر آتی ہیں۔ اس لیے عزیزان من، اگر قرآن کو دیکھنا ہے تو علی کو پکڑو، اور علی کو سمجھنا ہے تو قرآن کو دیکھو۔ نہ علی قرآن سے جدا ہے، نہ قرآن علی پاک سے جدا ہے۔ اگر کوئی نے جدا سمجھے گا تو وہ گمراہیت کی دلدل میں جائے گا، کیونکہ علی کو قرآن سے جدا کر کے سمجھو گے تو پھر علی کا فیض تمہیں نہیں ملے گا، پھر علی کی محبت کا جام تمہیں نصیب نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ دونوں جدا نہیں ہوں گے، حوض کوثر تک اکٹھے آئیں گے، اکٹھے آئیں گے، جدھر جدھر مولا کائنات جائیں گے قرآن ان کے ساتھ جائے گا، اور قرآن جہاں تمہیں نظر آئے گا وہاں علی والے نظر آئیں گے۔ تو اس لیے عزیزان من، آؤ مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی عظمت اور شان اور رفت مقام کیا ہے، آپ فرماتے ہیں قرآن کے ساتھ تعلق کیا ہے؟ فرمایا اگر صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھوں، صرف سورہ فاتحہ کی، پورے قرآن کی نہیں، 114 سورتیں نہیں، صرف سورہ فاتحہ ایک سورت، فرمایا 70 اونٹوں کا بوجھ ہو جائے، 70 اونٹوں کا بوجھ۔ اور یہ بھی صرف کثرت کے لیے ذکر کیا، 70 معین نہیں۔ عربی کی ایک عام کہاوت ہے، کسی چیز کو کثرت سے ذکر کرنا ہوتا ہے تو 70 کا عدد ذکر کرتے ہیں۔ فرمایا مولا کائنات نے 70 معین نہیں کیے کہ صرف 70 ہوں گے، فرمایا اگر لکھنے پہ آتے تو کئی 70 ہو جاتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور تابعی فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے اعلان فرمایا، اور تنہ تنہا یہ شان مولا کائنات کی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے علم پر اعتراض کرنے والوں کو فرمایا سلونی عما شئتم، فرمایا آؤ میرے علم کے بارے میں پوچھتے ہو، میرے علم کے بارے میں باتیں کرتے ہو، آؤ پوچھو جس نے جو پوچھنا ہے۔ یہ اعلان نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو ما کان وما یکون کا سارا علم عطا فرما دیا، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ کی شان عطا فرما دی، تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ کی عظمت اور شان کا اظہار مصطفیٰ کو عطا فرمایا۔ حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں یہ اعلان نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے بعد برسر ممبر بیٹھ کر، برسر مجمع، برسر ممبر کسی نے اعلان فرمایا
تو وہ تنے تنہا مولا کائنات ہیں۔ فرمایا لوگوں آؤ، جس نے جو پوچھنا ہے علی سے پوچھو، علی تمہیں ہر بات کا جواب دے گا۔ مولا کائنات کی ایک پہچان شجاعت ہے، اور ایک آپ کا وجہ امتیاز جو ہے وہ علم ہے، کہ قرآن کا علم جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے سینے سے نور کی صورت میں عطا فرمایا، اس کا دروازہ مولا کائنات ہے۔ تو قرآن کے نور سے اگر سینوں کو منور کرنا ہے اور قرآن سے اپنے سینوں کو معطر کرنا ہے، تو پھر سنو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا علموا اولادکم، فرمایا اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ، 3 چیزیں سکھاؤ۔ فرمایا پہلا فرمایا محبت نبیشکم، فرمایا اپنے نبی کی محبت پہلے اپنے بچوں کو سکھاؤ۔ یہ میں بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ قرآن تو سکھاتے ہیں، اور جی فلاں بڑے اچھے قرآن پڑھاتے ہیں، بچوں کو قرآن اچھا یاد کرواتے ہیں، قرآن تو پڑھاتے ہیں، مگر اہل بیت اطہار کی محبت دل سے نکال دیتے ہیں، نبی کی عظمت دل سے نکال دیتے ہیں۔ فرمایا پہلا کام یہ کرو، اپنے بچوں کو، اپنی اولادوں کو اپنی نبی کی محبت سکھاؤ۔ پھر فرمایا محبت اولاد نبی، فرمایا اپنے بچوں کو نبی کی آل کی محبت سکھاؤ، نبی کی اولاد کی محبت سکھاؤ، اور پھر فرمایا اپنے بچوں کو قرآن سکھاؤ۔ یہ 3 سٹیپ ہیں۔ اپنے بچوں کو گھر میں پہلے محبت رسول سکھائیں، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد محبت اہل بیت اطہار سکھائیں، اور پھر بچے کو قرآن سکھائیں۔ جب ایسے لوگوں کے پاس قرآن سکھائیں گے تو قرآن کا نور بھی آئے گا، سینہ منور بھی ہوگا، اور قیامت کے دن شفاعت بھی ہوگی۔ ورنہ وہ لوگ بھی ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں کہ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، بس آگے الا من ارتضی من رسول چھوڑ دیتے ہیں، لا یملکون الشفاعۃ پڑھتے ہیں، من ذا الذی یشفع عندہ پڑھتے ہیں، الا باذنہ کو چھوڑ دیتے ہیں، الا باذنہ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اس لیے عزیزان من، اگر قرآن کے نور سے اپنے بچوں کو سینوں کو حقیقی معنوں میں منور کرنا ہے تو پہلے نبی کی محبت سکھاؤ، نبی کریم علیہ السلام کی آل کی محبت سکھاؤ، اور پھر قرآن پڑھاؤ، تو پھر تمہیں بچے قرآن کے حافظ عالم نظر آئیں گے، اہل بیت کے عاشق نظر آئیں گے، مصطفیٰ کے سچے محبت کرنے والے نظر آئیں گے۔ پھر علی کی محبت، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے فرمودات کے مطابق تو آپ جانتے ہیں کہ مومن اور منافق کی پہچان کیا ہے؟ ذکر علی، نام علی۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی اگر تو نہ ہوتا، کنز الامال کے اندر یہ روایت موجود ہے، فرمایا علی تو نہ ہوتا تو میرے بعد مومن اور منافق کی پہچان ہی نہ ہوتی۔ تو علی مدار حق ہے، مولا کائنات حق کی پہچان ہے، کیونکہ حق علی پاک کے ساتھ ہے، اور علی حق کے ساتھ ہیں۔ جہاں مولا کائنات ہوں گے حق ادھر ہی ہوگا، حق ادھر ہی ہوگا۔ اور یاد رکھیے کہ صرف ہم مولا کو نہیں مانتے، ہم مولا کی بھی مانتے ہیں، ہم مولا کی بھی مانتے ہیں، ہم ان کی بھی مانتے ہیں جو انہوں نے تعلیمات ہمیں دی۔ ان کی سیرت ہمارے لیے قابل مشعل ہے، قابل عمل ہے۔ دیکھیے قرآن مجید میں 23ویں پارے کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہوا کہ جب آپ کے پاس گھوڑے لائے گئے، آپ ان میں مشغول ہوئے، حتی توارت بالحجاب، سورج پردوں میں چھپ گیا، تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا اسے لٹا دے، مولا اسے لٹا دے۔ اور ادھر دیکھیے مولا کائنات بارگاہ مصطفیٰ میں ہے، بارگاہ مصطفیٰ میں ہے۔ حضرت اسماء بنت امیس فرماتی ہیں آقا کریم علیہ السلام مولا کی گود میں آرام فرما رہے، نماز عصر ادا ہو چکی ہے، مولا نے ابھی نماز ادا نہیں کی۔ ذرا اس بات پر غور کیجئے گا، اس بات پر غور کیجئے گا کہ آپ نے ابھی نماز ادا نہیں کی، سورج کی کرنیں جا رہی ہیں اور غم کی کیفیت ہے۔ آقا کریم علیہ السلام بیدار ہوتے ہیں، مسئلہ جانتے ہیں، بھاپتے ہیں، علی کی کیفیت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا علی کیا وجہ ہے؟ کہا یا رسول اللہ ابھی نماز ادا نہیں کی۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا اے اللہ، علی تیری
اور تیرے نبی کی اطاعت میں ہے، اس پر سورج کو لوٹا دے۔ فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا سورج کی کرنیں روشنیاں مدام پڑ رہی تھی، وہ سورج دوبارہ چمک اٹھتا ہے اور مولا کائنات نماز ادا فرماتے ہیں، نماز ادا فرماتے ہیں۔ علماء نے ایک بڑا پیارا نکتہ لکھا، دیکھیے جب کوئی بندہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ہے، اگر اس کی نماز قضا بھی ہو جائے تو بھی وہ گناہگار نہیں، کیونکہ وہ اللہ کے رسول کی اطاعت میں ہے، ان کی اطاعت میں ہے، ان کی اتباع میں ہے۔ لیکن مولا کائنات نے ادا کرنا ہی پسند فرمائی، اور روایات میں آتا ہے جب اذان ہوتی تھی آپ وضو فرماتے، آپ کا چہرہ متغیر ہو جاتا، آپ کی کیفیت تبدیل ہو جاتی۔ پوچھا یا علی ایسا کیوں ہے؟ فرمایا احکم الحاکمین کی بارگاہ میں کھڑا ہونے کا وقت آ گیا ہے، اور آپ کا یہ فرمان ہے، فرمایا جب میں چاہتا ہوں کہ میں رب سے باتیں کروں میں نماز میں کھڑا ہو جاتا ہوں، اور جب میں چاہتا ہوں کہ رب مجھ سے باتیں کرے میں قرآن پڑھتا ہوں۔ اور کتنا قرآن پڑھتے تھے، علماء نے لکھا کہ سواری پر ایک رکاب میں پاؤں رکھتے، دوسری طرف پاؤں رکھنے سے پہلے قرآن مجید ختم فرما دیتے۔ اب کتنا قرآن روزانہ پڑھتے ہوں گے، ذرا اندازہ کیجئے، ایسا قرآن پڑھتے ہوں گے، اور پھر کیسا پڑھتے ہوں گے۔ پھر مولا علی کی زبان ہو سبحان اللہ، اور قرآن پڑھیں تو اس کا نور کیا ہوگا۔ اس لیے زن من پھر مولا کائنات کی شہادت، آپ کی شہادت بھی ذرا دیکھیے، ولادت بھی دیکھیے، اور وہ لمحات بھی دیکھیے کہ آنکھ کھلی تو روح مصطفیٰ کو دیکھا، پہلی نگاہ روح مصطفیٰ کو دیکھتی ہے، اور پھر جب اس ملعون نے آپ پر حملہ فرمایا تو آپ نے الفاظ کے فزت برب الکعبہ، فرمایا رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اس لیے کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے پہلے سے خبر دی تھی، علی تجھے اس حالت میں شہید کیا جائے گا، اور اس طرح شہید کیا جائے گا، اور ایسا ایسا شخص وہ تجھے شہید کرے گا۔ فرمایا فزت برب الکعبہ، فرمایا رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، مجھے رب نے مرتبہ شہادت عطا فرما دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر عزن من۔ پھر وہ لمحات کو دیکھیے، سیرت مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو دیکھیے کہ فرمایا اس قاتل کو شربت پلاؤ۔ اللہ اکبر، یہ دیکھیے مولا کائنات کی والعافین عن الناس کی شان کا اظہار دیکھیے کہ لوگوں کو معاف کرتے ہیں، واللہ یحب المحسنین، یہ ان کی شان کا اظہار ہے کہ قاتل بھی ہے اور مگر صحابت ایسی ہے، رحم دلی ایسی ہے، مہمان نوازی ایسی ہے۔ اللہ اکبر، مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم قیامت کے دن بھی آپ کی عظمت کا اظہار ہوگا، اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے حوض کوثر پر وہاں بھی مولا کائنات کی عظمتوں کا اظہار ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حقیقی معنوں میں آقائے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت عطا فرمائے، آقا کریم علیہ السلام کی آل کی محبت عطا فرمائے، آقا کریم علیہ السلام کے اصحاب کی محبت عطا فرمائے، آقا کریم علیہ السلام کی امت کے اولیاء کی محبت عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں صالحین کے ساتھ عطا فرمائے۔ توفنا مسلما والحقنا بالصالحین، یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا ہے، مولا اسلام کی موت عطا فرما اور صالحین کے ساتھ ہمیں موت عطا فرما۔ الحقنی بالصالحین، ہمیں صالحین کے ساتھ لاحق عطا فرما۔ توفنا مسلما، مولا ہمیں اسلام کی موت عطا فرما، اور ہمیں وتوفنا مع الابرار کے الفاظ بھی دعا کے ہیں، مولا ہماری موت بھی صالحین کے ساتھ عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک لوگوں کی سنگت عطا فرمائے۔ اگر بولنے میں کوئی غلطی کوتاہی ہو، میں اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرتا ہوں، اللہ تعالی مجھے معاف فرمائے۔ ہمیں قیامت کے دن ان خدام میں اٹھائے جو میرے محبوب علیہ السلام کی سچے محبت کرنے والے ہیں، حضور کی آل سے محبت کرنے والے ہیں، مولا کائنات سے محبت کرنے والے ہیں۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ۔